اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو بات چل رہی تھی رنج و گنج کی۔ کہا تھا کہ جتنی بھی بزرگ ہستیاں گزری ہیں یا موجودہ دور میں جتنے بھی ترقی یافتہ افراد اور کسی مقام کسی درجے تک پہنچے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جب آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کن سختیوں سے گزرے ہیں، کن مراحل سے گزرے ہیں، کس طریقے سے مشکلات کو پریشانیوں کو ان لوگوں نے تحمل کیا ہے، پھر جا کر کے کسی مقام اور کسی درجے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بغیر زحمت کے رحمت نہیں ملتی، بغیر رنج کے گنج حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں تک پہنچے تھے۔ ابو نصر فارابی ایک بہت بڑا چہرہ ہے، ایران کے پڑھے لکھے اور دانشمند افراد میں سے ایک ہے۔ اتنے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ ان کو معلم ثانی کہا جاتا تھا۔ کہ جب یہ طالب علم تھے، جب یہ تحصیل علم کر رہے تھے تو بڑے ہی تنگ دست فقیر غریب تھے، اتنے غریب اتنے فقیر تھے کہ ان کے پاس شمع کا انتظام نہیں تھا، موم بتی نہیں تھی کہ جس کو جلا کر کے راتوں میں پڑھ سکے۔ ٹھیک، حضرت آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی، اب یہ ان کو دیکھیں، اب اتنے غریب فقیر تو کیسے اتنے بڑے مقام تک پہنچے؟ زحمتیں اٹھا کر کے بڑے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ واقعی جن کے پاس اب قدیم زمانے میں تو روشنی کا اتنا انتظام تھا نہیں، ٹھیک، روشنی کے لیے وہی شمع یا روغن کے ذریعے سے، تیل کے ذریعے سے جو دیا جلایا جاتا تھا، یا وہی لالٹین مان لیں آپ، ہے نا، لالٹین وغیرہ تھی، اور چراغ جو ہوتے تھے جس کو آپ چمنی ومنی بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ کیا بولتے تھے؟ ہاں ڈبیا بھی ہوتی تھی۔ ہاں مختلف قسم کی، ہر جگہ الگ الگ طریقے سے ہوتا تھا۔ بہر صورت تو بعض لوگوں کے پاس وہی نہیں ہوتا تھا، یا وہ ہوتا تھا تو تیل نہیں ہوتا تھا کہ اس میں ڈال کے جلائے روشن کرے۔ کسی کے گھر سے روشنی آتی تھی تو اس کے روشن دان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور پڑھتے تھے۔ یا چاندنی راتوں میں جب زیادہ اجالا ہوتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے جس میں، اس میں پڑھتے تھے۔ بعض لوگ جو شہر میں رہنے والے ہوتے تھے، ایسے غریب تنگ دست ہوتے تھے، تو شہر میں شہری لائٹیں جو جلتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہاں جا کرتے تو بہت صورت ایسے بہت گزرے ہیں۔ اب یہ حضرت آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی بہت بڑی شخصیت ہے، سمجھ رہے ہیں، بہت ہی نام ہے فقہائے تشیع میں، علماء تشیع میں بہت بڑی شخصیت سمجھی جاتی ہے، بڑے نامور ہے، بہت بڑے علم عرفان کے ماہر تھے۔ جیسے ابھی عصر حاضر میں، یا یوں کہا جائے کہ کچھ سال پہلے جس طریقے سے آیت اللہ العظمی آیت اللہ بہجت کی شہرت تھی، سمجھ رہے ہیں، علم و عرفان کے حوالے سے ان کو پہچانا جاتا تھا، یا علم و عرفان کی جہاں بات ہوتی تھی تو سب سے پہلے ان کا نام آتا تھا، ویسے ہی یہ آیت اللہ مرعشی نجفی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف تھے۔ ان کے حالات پڑھیے، آپ گم جائیں گے تو جناب معصومہ کا جو روضہ ہے، ٹھیک، اس روضے سے سٹ کر کے ایک سڑک نکلی جس کو کہتے ہیں خیابان ارم، خیابان ارم روڈ، سمجھ رہے؟ تو یہ بازار کی طرف سے جو حرم کے جو مین گیٹ ہے اس پہ نہیں، اس سے جب نکل کے باہر جائیں گے آگے کی طرف 20 قدم میرے خیال سے حرم سے ہے،
بڑی سی لائبریری دکھائی دے گی، بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے کتاب خانہ آیت اللہ مرعشی نجفی، نیچے بالکل جیسے ہی داخل ہو گئے قبر ہے ان کی، قبر پہ ایک چھوٹی سی جالی بنائی گئی ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، فاتحے کے لیے، اور بہت بڑی لائبریری ہے۔ وہ لائبریری میں ایسی انٹری نہیں ہوتی کسی کی، اس کے لیے کارڈ بنوانا پڑتا ہے، اور کارڈ بھی آسانی سے بنتا نہیں ہے۔ اس لائبریری کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ورلڈ کی 7ویں نمبر کی لائبریری ہے، ورلڈ کی 7ویں نمبر کی، اور نجی ان کی اپنی پرسنلی ہے، یہ بھی نہیں حکومتی۔ انہوں نے سب اپنے پیسے سے کتابیں خرید کے یہاں تک پہنچایا ہے، مثلا اس کو اتنی بڑی لائبریری بنایا۔ بڑے غریب تھے، بڑے تنگ دست تھے، ان کو جو شہریہ ملتا تھا، کہیں سے کوئی پیسہ ملتا تھا، حتیٰ اجاری روزے رکھ کے نمازیں پڑھ کے کتابیں خریدتے تھے، خود نہیں ہوتا تھا تو کسی سے کہیں سے ملتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، تو نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے جو پیسہ ملتا تھا اس کی کتاب کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی با تحمل گرسنگی یعنی بھوک کو تحمل کر کے، بھوک کو برداشت کر کے، و گذشتن از ہر چه داشت، اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے صرف نظر کر کے، اس کو بھول کر کے، ہے نا، نظر انداز کر کے، ہزاران نسخے کتاب خطی ارزشمند، ہزاروں قیمتی خطی کتاب کے نسخے، خطی کہا جاتا ہے جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو، یہ نہیں جو ہمارے پاس ہے کہ جو مشینوں سے چھپی ہوئی ہے، خطی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہزاران نسخے کتاب خطی ارزشمند را خرید، ہزاروں قیمتی خطی کتابوں کے نسخے خریدے، تا بیگانگان آنہا را بغارت نہ برند، تاکہ دشمن اسے نابود نہ کریں۔ بیگانگان یعنی دشمن، مخالف، بیگانہ کہتے ہیں نا، یہ وہی بیگانے کی جمع ہے بیگانگان۔ اجنبی یعنی دشمن، مخالف، آنہارا انہیں، بغارت نہ برند، غارت بردن یعنی تباہ کرنا، برباد کرنا۔ ہمارے شیعہ علماء نے علمی میدان میں بے انتہا کام کیا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیے ہمارے جو بزرگ علماء ہیں ان کی کتابوں کی فہرست، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مثلا شیخ مفید ہو گئے، شیخ توسی ہو گئے، علامہ ہلی ہو گئے، یہ اس طریقے کے جو پرانے ہیں، تو آپ کو سینکڑوں کتابوں کا نام ملے گا ان کی فہرست میں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج موجود دیکھیں گے تو ان میں سے چند ہی کتابیں ہیں۔ وہ سب دشمنوں نے نابود کر دیا، کیونکہ پہلے زمانے میں کتابیں چھاپنے کی مشینیں تو تھی نہیں، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا اور ہاتھوں سے ہی نسخے برداری کی جاتی تھی اور ہاتھوں سے ہی نقل کیا جاتا تھا، یا دوسری اس کی کاپی بنائی جاتی تھی۔ ایک کسی عالم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، کسی نے اس کی کاپی نہیں کی، پتہ چلا کہ دشمن چوری کر کے لے گیا، جلا دیا، آگ لگا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے بہت کتابیں ہماری نابود ہو گئی، دشمنوں نے جو ہے جلا ڈالا، غارت کر دیا۔ تو انہوں نے ہزاروں قیمتی خطی کتابوں کے نسخے خریدے، اس لیے تاکہ دشمن انہیں برباد نہ کر دیں، نابود نہ کر دیں۔ دکتر محمود حسابی، ان کو دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے، کہتے ہیں با شکیبائی در مشکلات میں صبر و تحمل کے ذریعے، شکیبائی یعنی بھائی صبر و تحمل، مطالعہ فراوان و کوشش خستگی ناپذیر،
بہت زیادہ مطالعہ کیا اور نہ تھکنے والی کوششوں کے ذریعے سے بے شخصیت جہانی تبدیل شد، انٹرنیشنل شخصیت میں بدل گئے۔ دکتر محمود حسابی مشکلات میں صبر و تحمل کے ذریعے سے بے انتہا مطالعہ اور ایسی جد و جہد اور کوشش کہ جس میں کسی طریقے کی تھکان اور خستگی نظر نہ آئے، اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل شخصیت میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اگر انہوں نے یہ زحمتیں نہ اٹھائی ہوتی تو شاید اس مقام تک نہ پہنچتے، لیکن دنیا میں نام کمایا۔ خانم دکتر آذر اندامی، اب یہ خاتون کا صرف مرد نہیں، جو بھی زحمت اٹھائے گا، جو بھی کوشش کرے گا، پر صورت اس کی کوشش، اس کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، چاہے مرد ہو یا عورت۔ خانم دکتر آذر اندامی پزشک دلسوز ایرانی، یعنی یہ ایران کی ایک بڑی مہربان اور رحم دل ڈاکٹر، در ہنگام شیوع وبا، شیوع کہتے ہیں کسی چیز کا پھیلنا، وبا یعنی ایک طبعی امراض، کیا بولتے ہیں اس کو، ناگہانی امراض جو ہوتے ہیں نا، جسے ابھی یہ تھا کورونا تھا، پہلے زمانے میں بھی وبا ایسی بیماری جو دور دراز تک پھیلی ہوئی ہوتی تھی، جو اچانک آتی تھی اور لوگ اس کے زد میں آ جاتے تھے۔ تو کہہ رہے کہ ایران کی رحم دل اور دلسوز ڈاکٹر وبا کے منتشر ہو جانے اور پھیل جانے کے وقت بے یاری مردم شتافت لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھی۔ یاری یعنی مدد، بے یاری مردم لوگوں کی مدد کے لیے شتافت آگے بڑھی۔ وبا تولید واکسن وبا، اور وبا کا انجیکشن بنا کر کے جان ہزاران نفر را نجات داد، ہزاروں لوگوں کی جان بچائی۔ پہلے زمانے میں وبا آتی تھی، اچھے خاصے لوگ جو ہے وبا کی نظر ہو جاتے تھے، وبا کی وجہ سے مر جاتے تھے، جیسے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کورونا میں کیا تباہی مچی ہوئی تھی، کتنے لوگ مرے۔ یہ اس طریقے کی بیماریاں پہلے زمانے میں بہت آتی تھی، چیچک وغیرہ ہے، چیچک آتی تھی، بہت سارے لوگ مر جاتے تھے۔ وبائی امراض جو پھیلتے ہیں، واگیردار ہوتے ہیں، جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتے ہیں اور جان لیوا ہوتے ہیں۔ تو وبائی امراض آیا ہوگا جس میں ڈاکٹر بھی بھاگتے ہیں، مریضوں کا علاج نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے ان کے اوپر۔ لیکن اس لیڈی ڈاکٹر نے جب وبا پھیلی ہوئی تھی، اس وبا میں لوگوں کی خدمت کر رہی تھی، لوگوں کی مدد کر رہی تھی، لوگوں کا علاج کر رہی تھی، اور اسی میں انہوں نے ایک ایسا انجیکشن بنایا کہ جو وبا کی بیماری کو دور کرنے اور وبا میں انسان کو بچانے والا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے ویکسین کے ذریعے سے، اپنے انجیکشن کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی۔ اب یہ تو ان لوگوں کی مختصر اور ایک دو سطر میں، ایک دو جملے میں تمجید کی گئی اور تعریف و تحسین کی گئی، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں محنت و مشقت کی ہے، جنہوں نے سختیوں کو برداشت کیا ہے اور جنہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، ٹھیک، اور زحمتوں کے نتیجے میں جو انہیں مقام حاصل ہوا ہے، جو مرتبہ حاصل ہوا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اب آئیے بھی آئیت، اب آئیے ماں نیز برائے رسیدن بفرداء بہتر، آئیے ہم بھی اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے، برائے رسیدن بفرداء بہتر، کل کے بہتر تک پہنچنے کے لیے، وآئندہ زیباتر، اور اپنے مستقبل کو خوشگوار بنانے کے لیے، وجہانی آباد تر، اور آج دنیا کے جو حالات ہیں
دنیا کے حالات کو اور زیادہ آباد، خوشگوار، بہتر بنانے کے لیے راہ بزرگان را بے پیمائی، بزرگوں کے راستے پر چلے، بزرگوں کا راستہ اپنائیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی کل کیا ہے کسی مقام تک پہنچے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی مستقبل روشن ہو، ہمارا بھی کل بہتر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بزرگوں کا راستہ اپنائیں۔ سعدی شیرازی شاعر بزرگ ایرانی بھی گوید، کہیں گے شیراز کے رہنے والے سعدی، جن کو سعدی شیرازی کہا جاتا ہے، ایران کے بہت بڑے شاعر، یہ کہتے ہیں نا برد رنج گنج میسر نمی شود، مزدن گرفت جان برادر کے کار کرد۔ نا برد رنج، رنج اٹھائے بغیر، مشکلات کا سامنا کیے بغیر، زحمتوں کو تحمل کیے بغیر، گنج میسر نمی شود، خزانہ ہاتھ نہیں لگتا۔ زحمتوں کے بغیر خزانے نہیں ملتے۔ ہاں، غلام علی کو ابھی بتا دیا جائے کہ جہاں بیٹھا ہے، جہاں اس کی کرسی ہے، اس کے نیچے 500 سونے کے سکے ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے خوش ہو جائے کہ یار قبضہ ہو گیا، زندگی بدل گئی، ہو جائے گی؟ ہاں، کہیں نا بھئی میں تو نہیں اٹھاؤں گا کدال، میں تو زمین نہیں کھودنے والا، میں کرسی ادھر سے ادھر نہیں کرنے والا، نہیں ملے گا بھائی۔ ایک کپ چائے پینے کی آرزو ہو، طلب ہو، تو اس کے لیے زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک کپ چائے بغیر زحمت کے نہیں ملتی بابا، ہے نا؟ ہاں، تو گنج خزانہ کیسے مل جائے گا؟ نا برد رنج، رنج تکلیف مصیبت پریشانی اٹھائے بغیر، گنج میسر نمی شود، خزانہ حاصل نہیں ہوتا۔ مزدان گرفت جان برادر، اے میرے عزیز بھائی، مزدوری، اجر، صلہ اسی کو ملتا ہے جو کام کرتا ہے۔ میں مدرسے میں آؤں، گھوم کے چلا جاؤں، تنخواہ دیں گے حسین صاحب؟ ہے؟ اجر و صلہ کس کو ملتا ہے بھائی؟ بدلہ کس کو ملتا ہے؟ جو کام کرتا ہے، جیسا کام کرو گے ویسی مزدوری ملے گی، ویسا صلہ ملے گا۔ سو گے کھو گے۔ رنج اٹھاؤ گے آگے بڑھو گے۔ چلے، یہ ہو گیا آپ کے رنج گنج۔ اب آ جائے گا ہلال احمر، انشاءاللہ اس کو کل دیکھا جائے۔